الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تو تم مجھے یاد کرو، میری عبادت کرو، میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ ساتھ میں اپنی ذات کے بعد فوراً اگر اس دنیا کی کسی شفیق مشفق ہستی ماں باپ کا نام لے کر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ واضح الفاظ ہیں کہ سب سے پہلے تو تم میری عبادت کرو اور اس کے بعد تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر ان دونوں میں سے آپ کی موجودگی میں کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ ان کو اف تک نہ کہو اور ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ والا سلوک نہ کرو، بلکہ ان کا ادب احترام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی عزت کرو اور ان کو پیار محبت کے ساتھ ان کو پکارو۔ قرآن نے اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کے عین مطابق انسان کی سوچ کے اتنے قریب ہو کر اللہ رب العزت نے انسان کو سمجھایا، بلکہ اتنا تو ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں اللہ رب العزت کے بعد اگر کوئی میری زندگی میں یا میری ذات کے لیے کوئی مشفق شفیق ہے، بغیر کسی منافع کے، بغیر کسی لالچ کے اگر کوئی انسان سے محبت کرتا ہے تو وہ پھر اس کے ماں باپ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجے ہیں۔ ماحول میں اکثر سننے میں آتا ہے کہ ہر چیز بازار سے مل جاتی ہے، لیکن ماں باپ اللہ رب العزت نے ایک ایسی نعمت ہمیں عطا کی ہے کہ جو بازار سے پیسوں کے ذریعے نہیں خریدی جا سکتی۔ آپ اگر ماں باپ کو عزت آبرو سے پکارتے ہیں، ان کو اچھے ناموں کے ساتھ پکارتے ہیں، اچھے القابات کے ساتھ پکارتے ہیں، تو وہی انسان اللہ کے نزدیک مقبول ترین انسان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں واضح بیان کیا کہ آپ کی زندگی میں اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی بڑھاپے کی حالت میں آ جائے تو اس کی عزت کرنا ہر مسلمان پر لازم اور فرض ہوتا ہے، لیکن ہماری زندگی میں کیا ہے، وہ انسان خوش قسمت ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے ماں باپ جیسی دولت سے نوازا ہوا ہے۔ آج آپ ان امیر ترین لوگوں سے جا کر پوچھیں کہ جن کے پاس پیسہ تو ہے پر ماں باپ جیسی نعمت نہیں ہے، تو وہ پھر نصیحت کے طور پر یہی انسان کو کہتے ہیں کہ یار خدا کا واسطہ ہے، آپ پیسے کے ذریعے سب کچھ خرید سکتے ہو، لیکن ماں باپ کی وہ شفقت، وہ پیار محبت آپ کہیں سے خرید نہیں سکتے۔ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کبھی کم نہ ہو، اس کے رزق میں ہمیشہ برکت ہی برکت ہو، تو پھر اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ میں اس بات پر بڑا مطمئن ہوں کہ اللہ رب العزت نے واضح قانون بنا دیا کہ اگر آپ کو جنت کا داخلہ اپنے لیے حاصل کرنا ہے، اپنے لیے پختہ کرنا ہے، تو پھر باپ کی خدمت کرتے ہوئے جنت کا دروازہ آپ نے کھولنا ہوگا، کیونکہ بہت سے نوجوانوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک کی عزت آبرو کرنا شروع کر دیتے ہیں، ماں باپ میں سے کسی ایک کے ساتھ وہ جڑ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت کا قانون تو یہ ہے کہ تم دونوں کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آؤ، کسی ایک کے ساتھ نہیں کہا۔ فرمان یہ ہے کہ ان دونوں میں سے یا ایک یا پھر دو، اگر آپ ایک کو پا لیتے ہیں اپنی موجودگی میں بڑھاپے کی حالت میں تو تب بھی آپ ان کی عزت کرو، اور اگر آپ دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پا لیتے ہیں
تو پھر دونوں کا ادب احترام کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اگر پوچھا جائے پیارے آقا سے کہ یا رسول اللہ، اگر ماں باپ میں سے ہمیں اگر کسی کو زیادہ ترجیح دینی ہو یا کسی کا حق اللہ رب العزت نے اولاد پر زیادہ رکھا ہے تو وہ کس کا ہے؟ 100 درجوں میں سے 3 حصے اللہ رب العزت نے ماں کا مقام رکھا ہے۔ آپ اگر 100 روپیہ کما کر لے کر آتے ہیں اور آپ کے گھر کی یہ عادت ہے کہ آپ جا کر ماں باپ کو اپنی کمائی دیتے ہیں، تو پھر شریعت کا حق یہ ہے کہ آپ 3 حصے ماں کو دیں گے اور 1 حصہ آپ اپنے والد کو دیں گے۔ بہرحال جن کے اس دنیا میں ماں باپ حیات ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے ماں باپ جیسی نعمت سے نوازا ہوا ہے، وہ اپنی اس دولت کو ضائع نہ ہونے دیں۔ وہ چند الفاظ پڑھنے کے بعد تھوڑی سی عقل اگر ان کو کتابوں کے ذریعے، استادوں کے ذریعے اگر ان کو حاصل ہو چکی ہے، تو وہ یہ ہرگز مت بھولیں کہ ماں باپ سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہو سکتا۔ انسان پڑھ لکھ کر جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، وہ ماں باپ کے مقام سے آگے نہیں نکل سکتا۔ اسی طرح کوئی شاگرد اپنے استاد سے پڑھ کر صلاحیتوں میں بے شک کتنا ہی قابل کیوں نہ بن جائے، لیکن وہ اپنے استاد سے اوپر نہیں ہو سکتا، اپنے استاد کے درجے سے اوپر نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ان لوگوں کے لیے قرآن کی دستک ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے ماں باپ جیسی نعمت سے نوازا ہوا ہے، لیکن وہ ان کی قدر نہیں کرتے، لیکن کل بروز قیامت ندامت اور شرمندگی کے علاوہ ہمارے پاس اور کہیں کچھ نہ بچے گا۔ آج ان اولاد کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنی جنت دنیا میں بنا لیں۔ کیا آپ کو وہ حدیث یاد نہیں؟ پیارے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے بھی اپنے ساتھیوں میں شامل کر لیں، میں بھی جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ تو تب صحابی نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو حضور نے انہی قدموں پر اس صحابی کو واپس موڑا، جاؤ تیری جنت اور دوزخ انہی کے قدموں میں ہے۔ کدھر جہاد کا ثواب، شہید ہو انسان تو سیدھا جنت کا مقام ہے۔ لیکن حضور کو معلوم تھا کہ جن کے ماں باپ ہیں وہ جہاد کر کے وہ ثواب نہیں حاصل کر سکتے جو ماں کی قدموں میں رہ کر انسان ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ان سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، ان سب کے ماں باپ کو تا حیات برکت والی عمر نصیب فرمائے کہ جن کے اس دنیا میں حیات ہیں، اور جن کے والدین اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، اللہ ان کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بخشش فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔